بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مدرسہ جامع العلوم کے اساتذہ کرام، خاص طریقے پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، اور آپ تمام عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت سمجھتا ہوں کہ آج اس قدیم اور بافیض ادارے میں حاضری کا موقع ملا۔ یہ ادارہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی یادگار ہے اور ہمارے اکابر کے انفاس قدسیہ یہاں کی فضا میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں، خاص طریقے پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگوں کی برکتوں سے ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کامل عطا فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا نے کتنی قیمتی نصیحتیں فرمائی، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ عزیز طلباء میں سے کسی ایک طالب علم نے بھی حضرت کی باتوں کو یا ان کی نصیحت کے کسی حصے کو نہیں لکھا۔ آپ کے اندر علم کا شوق ہونا چاہیے۔ جب ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو ہمیں پوری توجہ سے سننا بھی چاہیے، اہم باتوں کو لکھنا بھی چاہیے۔ یا بنی قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا اس کے لیے ایسا ہے جیسے شکار کو قید کر لیا جائے۔ یہ بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض بچے درمیان میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت مولانا جیسے بزرگ اور ہمارے بڑے اگر کچھ نصیحت فرما رہے ہوں، ہمیں گوش بر آواز ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بڑوں کے احترام کے بغیر اور علم کا شوق پیدا کیے بغیر ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا میں جس شخص نے بھی کوئی مرتبہ پایا ہے، کوئی عزت پائی ہے، وہ علم کے شوق، محنت، خلوص اور ادب و احترام کے ذریعے پائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سے بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جس عظیم ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کی قدر پہچانیں،
یہاں کے اساتذہ کی قدر کریں، یہاں کے علمی اور تعلیمی ماحول کی قدر کریں اور کچھ حاصل کر لیں۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت تو بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، وقت رکے گا نہیں، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ اگر آپ وقت کی رفتار کے ساتھ چل سکے تو ٹھیک، نہیں چل سکے تو وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بڑھ جائے گا۔ وقت بڑھتا جائے گا اور عمر گھٹتی جائے گی اور منزل اجل قریب آتی جائے گی۔ دقات قلب المرء قائلة له بأن الحیات دقائق وثوانی۔ انسان کے دل کی دھڑکنیں یہ کہتی ہیں کہ زندگی تو بس یہی سیکنڈ اور منٹ کا نام ہے، وقت گزر گیا، آپ بھی گزر گئے، وقت چلا گیا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایک لمحہ استعمال کرنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کے اس ادارے کی بنیاد جس عظیم المرتبت ہستی نے رکھی، کہ آپ نے کبھی پڑھا کہ وہ وقت کا کس قدر بہترین استعمال کرنے والے انسان تھے؟ اگر آج ساری دنیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے علم اور فضل و کمال اور ان کی اصلاحی تربیتی دعوتی خدمات سے مستفید ہو رہی ہے، تو اس لیے کہ انہوں نے وقت کا ایک ایک لمحہ ناپ تول کر استعمال کیا۔ ابھی حضرت مولانا حضرت شیخ الہند کا واقعہ سنا رہے تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند تشریف لے گئے تھانہ بھون اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ جو رشتہ تھا دونوں کا، اس کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی کو کس قدر خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی، ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن روزانہ حضرت کا جو تصنیف کا وقت مقرر تھا، جس وقت وہ لکھتے تھے، تصنیف فرماتے تھے، جب وہ وقت آیا اور وہ اپنے استاذ کی خدمت میں حاضر تھے، تو خود فرماتے ہیں کہ قلبی تقاضا یہ ہوا کہ میں جا کر کچھ لکھ لوں۔ ایک طرف استاذ کا احترام، ان کی خدمت کا شوق، دوسری طرف اپنے وقت کی حفاظت اور معمول کو پورا کرنے کا جذبہ، دونوں کے درمیان راستہ اس طرح نکالا کہ اپنے استاذ سے ادب سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت میرا کچھ لکھنے کا معمول ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں جا کر کچھ لکھ کر آ جاؤں۔ حضرت شیخ الہند تو نہایت متواضع انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ضرور ضرور تشریف لے جائیں۔ حضرت گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا کہ بہت جلدی آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت معمول پورا کرنے کے لیے جانے کا تقاضا تو تھا، لیکن آپ تشریف رکھتے ہیں اس لیے لکھنے میں بھی جی نہیں لگا، اس لیے جلدی سے تھوڑا سا لکھ کر واپس آ گیا۔ اندازہ کیجئے کہ معمولات کی کس قدر پابندی ہے، اوقات کی کتنی حفاظت ہے۔ یہ وقت کی حفاظت، یہ معمولات کی پابندی آپ کو قیمتی انسان بنائے گی، آپ کو بافیض بنائے گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص روزانہ
اگر کوئی شخص روزانہ 1 گھنٹہ پڑھنے کا معمول بنا لے، 1 گھنٹہ مطالعہ کیا کرے، تو آسانی کے ساتھ 1 گھنٹہ مطالعہ کر کے بڑی تختی کی کتاب کے 20 صفحات وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر روزانہ وہ اس پر عمل کرے تو 1 سال میں 7,000 صفحات پڑھ لے گا۔ صرف 20 صفحات اگر وہ روز پڑھ رہا ہے، اگر روزانہ پابندی سے مطالعہ کرے گا 1 سال میں 7,000 صفحات پڑھ لے گا۔ اگر آپ 2 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو آپ 14,000 صفحات پڑھ لیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر تھوڑا تھوڑا معمول ہمارا مطالعے کا ہو، کتابوں کے پڑھنے کا ہو، اپنے علم میں اضافے کا ہو، تو ہم آہستہ آہستہ صحیح آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا۔ دوسری بات یہ کہ آپ محنت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اچھے عالم بنیں، اچھے مصنف بنیں، اچھے مقرر بنیں، یہ اچھا ہے، لیکن بغیر نیت کی درستگی کے آپ کچھ بھی بن جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او یماری به السفہاء او یصرف وجوہ الناس به الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ علماء پر فخر کرے، یا بیوقوفوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا، ادخلہ اللہ النار، جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو نیت درست کریں، ہمارا پڑھنے پڑھانے کا مقصد ایک ہو، اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے وہ ساحل سمندر پر ٹہل رہے تھے، دیکھا کہ ایک کشتی چلی آ رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں شراب بھری ہوئی ہے۔ بہت ناراض ہوئے، کشتی میں جو سپاہی سوار تھے ان سے پوچھا، یہ شراب کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے سے بادشاہ کے لیے شراب لائی گئی ہے، یہ خاص شراب ہے اور بادشاہ کے استعمال کے لیے لائی گئی۔ وہ نہایت غضبناک ہوئے اور ہاتھ میں عصا تھا، کشتی میں کود گئے، اور انہوں نے اس حالت غیظ و غضب میں ان مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ 10 مٹکے تھے بڑے بڑے، 9 مٹکوں کو توڑ دیا، آخری مٹکا بھی توڑنے جا رہے تھے، اتنے میں کوئی خیال آیا اور استغفر اللہ پڑھنے لگے اور سر جھکا کر لوٹ گئے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شراب کسی فقیر نے ضائع کر دی، بہت غصہ ہوا اور کہا کہ حاضر کرو، لائے گئے۔ بادشاہ نے کہا تم کو ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری شراب ضائع کر دو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، جب 9 مٹکے تم نے توڑ دیے تو ایک کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے کہ جب 10واں مٹکا توڑنے جا رہا تھا تو اچانک خیال آیا کہ تو کتنا بہادر ہے، بادشاہ کے لیے لائی جانے والی شراب کو ضائع کر رہا ہے، بس میں نے اپنا عصا نیچے جھکا لیا کہ اب تک جو عمل میں نے کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا،
اب جو کروں گا وہ میرے نفس کے لیے ہوگا، اس لیے میں نے وہ 10واں مٹکا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہا کہ تم اللہ سے تعلق رکھنے والے معلوم ہوتے ہو، ایسے شخص کو سزا دے کر میں اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں مجرم نہیں بننا چاہتا، اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ اخلاص نیت، انسان جو کرے اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ پھر یہ بھی خیال کریں کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں رسوخ پیدا کریں۔ علم میں رسوخ یعنی پختگی۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے۔ علم پختہ ہو، سرسری علم مت حاصل کیجیے، گہرا علم حاصل کیجیے، خوب پڑھیے، خوب مطالعہ کیجیے، راتوں کو جاگیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش و کاوش کا ذوق پیدا کیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اشعار ذہن میں رکھیے۔ یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی بلغنی الی اقصى المعالی، ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ انسان اگر کچھ چاہتا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان کو مقام تشت میں سجا کر نہیں ملتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ بن مانگے بھیک بھی نہیں ملتی ہے۔ کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی درجہ پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے لا تحسبن المجد تمرا انت آکلہ، لا تحسبن المجد تمرا انت آکلہ۔ بزرگی کو، اونچے مقام کو کھجور نہ سمجھو جس کو تم چبا جاؤ گے، کھا لو گے۔ لن تبلغ المجد حتی تلعق صبرا، اس وقت تک تم بزرگی کے مقام کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ کڑواہٹ سے، مشکلات سے، مشقت سے، دشواریوں سے نہیں گزرو گے۔ صبرا نہیں ہے، صبرا، حتی تلعق الصبرا، لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا۔ اس وقت تک بزرگی کے مقام کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ مشقتوں سے، محنتوں سے، کاوشوں سے نہیں گزرو گے۔ اور جب آپ محنت کریں گے کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ تو رسوخ فی العلم پیدا کیجیے، گہرا علم۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہوتا ہے۔ آپ ترقی کریں تاکہ آپ کا مقام اونچا ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، کس قدر عمیق نگاہ تھی، لیکن آپ نفحۃ العنبر میں پڑھیں، مولانا یوسف بنوری کی کتاب ہے فی ہدی الشیخ الانور، اپنے استاذ کی بہترین سوانح لکھی ہے عربی زبان میں۔ اس میں انہوں نے حضرت تھانوی کا خط نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ حضرت تھانوی نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو خط لکھا۔ آپ اس حقیقت کو بھی جان لیجئے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری عمر میں حضرت تھانوی سے چھوٹے تھے، 12-15 سال عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ہدایہ کی بعض عبارتوں میں اشکال ہوا اور وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو، اور اس میں یہ تحریر فرمایا
کہ اس اشکال کو آپ حل فرما سکتے ہیں، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب لکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی وسعت علم اور ان کی نگاہ کس قدر بلند رہی ہوگی کہ حضرت تھانوی کو ان کے علم پر ایسا اعتماد تھا۔ جب بیان القرآن چھپی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مختلف جگہوں تک پہنچی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی پڑھا۔ حضرت علامہ اردو کتابیں نہیں دیکھتے تھے، لیکن بیان القرآن کو دیکھا، اس کی تعریف کی، فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اردو کتابوں میں علم نہیں ہوتا، مگر اس تفسیر میں علم ہی علم ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی سے نقل کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے بیان القرآن کے بارے میں یہ کہا ہے۔ حضرت خوش ہوئے، فرمایا اب اس تبصرے کے بعد کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہہ دیا، بس حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ، کتنے زبردست عالم ہوں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا، علامہ اقبال نے لاہور میں تعزیتی اجلاس کی صدارت کی علامہ انور شاہ کشمیری کے انتقال پر۔ علامہ اقبال بھی کتنے بڑے شخص تھے، جب صدارتی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں سارے عالم میں مولانا انور شاہ جیسا عالم نہیں پیدا ہوا، 500 سال کی مدت میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد نہیں ہیں، ان کے معاصر ہیں، لیکن فتح الملہم تشریح صحیح مسلم میں، شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں مقدمے میں، لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسی، نگاہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری جیسا آدمی نہیں دیکھا، اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی ذی علم انسان دیکھا ہوگا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ یہ ہے فوق کل ذی علم علیم، محنت کی تو اس درجے تک پہنچے کہ بڑے بڑے علماء ان کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم سب بھی محنت کرنے والے بنیں اور رسوخ فی العلم حاصل کریں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم علم پر عمل کریں۔ علم عمل کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم تقریر کرنے والے بن جائیں، مصنف بن جائیں، بہترین مضمون نگار بن جائیں، مدرسے کے محتمم بن جائیں، استاذ بن جائیں، نہیں۔ علم عمل کے لیے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آ گیا ٹھیک، ورنہ علم ضائع ہو جاتا ہے۔ علم عمل کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی عمل کریں۔ حضرت تھانوی ہی کے مواعظ میں ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں، وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور ایک جہاز سمندر میں لنگر انداز تھا، جہاز کنارے تک نہیں آ پاتا ہے، کشتیاں آتی ہیں اور کشتیوں سے مسافر جاتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ کشتی میں جو لوگ سوار تھے جہاز میں، ان میں سے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ ساحل سمندر پر ہیں، آواز سنی وہیں کہہ دیتے یرحمک اللہ، سنت پر عمل ہو جاتا، لیکن عمل کا شوق دیکھیے۔ 4 درہم میں کشتی کرائے پر لی، جہاز تک گئے، اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی اس کو دیکھ کر کہا یرحمک اللہ۔ ایک سنت پر عمل کے لیے اتنا اہتمام کیا، ایک سنت پر عمل کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ چنانچہ ان کے اس واقعے کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس طرح عمل کیا تو ایک غیبی آواز سنائی دی، کہنے والے نے کہا کہ تم نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا، تم نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا۔ عمل کا شوق پیدا کریں، عمل کا جذبہ۔ ابھی قرآن پاک کی آیتوں کی یہاں تشریح کی جا رہی تھی
ارشاد ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو نماز پڑھیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے۔ پہلے طلباء تہجد کا اہتمام کرتے تھے، شوق سے لگن سے رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب طالبان علوم نبوت کو دیکھیے تو فجر کی نماز بھی بہت جبر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر شوق ہو کہ ہم رات کو اٹھیں، چند رکعت پڑھ لیں، اللہ کو یاد کر لیں، دعا مانگ لیں۔ رات کے آخری پہر کی جانے والی دعا اللہ کے ہاں نہایت مقبول ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان رات کی تنہائی میں روتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر مجاہد آزادی، وہ انگریزوں کے زمانے میں احمد آباد گجرات کی جیل میں قید تھے، گاندھی جی بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے۔ گاندھی جی آدھی رات سے اٹھ جاتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر شوگر کے مریض تھے، بار بار رات کو اٹھنا پڑتا تھا، اس لیے کبھی کبھی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ تو گاندھی جی جب وہ نہیں اٹھتے تھے تو گاندھی جی ان کو تہجد کے وقت اٹھاتے تھے، اور اٹھاتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے۔ گاندھی جی کہتے تھے، مولانا محمد علی جوہر کو اٹھا رہے ہیں، ان سے کہتے تھے کہ مولانا اٹھ جائیے، یہ وقت آپ کے پیغمبر سو کر نہیں رو کر گزارا کرتے تھے، یہ وقت آپ کے پیغمبر سو کر نہیں رو کر گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آئیں، ہمارے اندر بھی یہ مزاج آئے، ہمارے اندر بھی اچھے اعمال و اخلاق کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ احساس بھی پیدا کیجیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے، علم کی برکت معصیت کی نحوست سے چلی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہوگا، عالم ہو یا طالب علم ہو، معاصی سے اجتناب ضروری ہے۔ یہاں چونکہ یہ موضوع بھی رکھا گیا ہے کہ علماء اور عوام کا آپس کا ربط ہو، اس لیے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ جب تک علماء میں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال اور معاصی سے اجتناب کی عادت نہیں پیدا ہوگی، لوگ ان سے جڑیں گے نہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کو جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ عمل صالح کی وجہ سے۔ انسان اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ چھپ کر کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اس گناہ کی نحوست یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر نکل جائے گی، اس کی محبت نکل جائے گی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت سناتا ہوں، نہایت قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں رأیت اقواما ينتسبون الى العلم فامهلوا نظر الحق جل وعلا في الخلوات فمحا محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء کو میں نے دیکھا، بہت سے علماء کو میں نے دیکھا کہ جو گناہوں کے عادی ہو گئے، انہوں نے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت اختیار نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے جلوتوں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی، ان کے لیے کشش ختم کر دی گئی۔ فمحا محاسن ذکرہم فی الجلوات فکانوا موجودین کالمعدومین، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ لا حلاوۃ لرؤیتہم، کسی کو ان کے دیکھنے میں کوئی لذت نہیں، اور نہ کسی دل کو ان کی طرف کشش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ بادشاہان وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کہیں وہ چلے جاتے تھے، سینکڑوں لوگ ان کی محبت میں جمع ہوتے تھے۔ ہارون الرشید جیسے بادشاہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے استقبال کے لیے پورا شہر امٹ پڑا، ان کی ملکہ دیکھ رہی ہیں، پورا شہر امٹ پڑا،
اور ملکہ جنہوں نے کچھ دن پہلے اپنا بھی استقبال دیکھا تھا اور اب یہ استقبال دیکھ رہی تھی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا قسم بخدا بادشاہت تو یہ ہے، دلوں کے اوپر حکومت کرنا اس کو کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی مقبولیت ہوگی۔ مرزا مظہر جانے جانا تو ابھی قریب کے بزرگ گزرے ہیں سلسلے نقشبندیہ کے، بادشاہ وقت حاضر ہوا ملاقات کے لیے، اندازہ کیجئے ان کی خانقاہ پر آیا، دربان نے کہا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، حضرت آرام فرما رہے ہیں، اجازت نہیں۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، تم پہچانتے نہیں ہو، ملاقات کے لیے فوراً ان سے کہلواؤ۔ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ دلی کے ہیں، اس کٹیا پر اس خانقاہ پر آپ کی بادشاہت نہیں ہے، آپ انتظار کریں۔ بادشاہ ذرا بلند آواز سے کچھ کہنے لگا، اندر آواز پہنچی تو حضرت نے کہا بلاؤ۔ بادشاہ گیا تو ذرا ناراض تھا، تو اس نے طنز کیا، ایک مصرع پڑھا فارسی میں، در درویش را دربان نباید، کہ درویش کے دروازے پر کوئی دربان، کوئی چوکیدار نہیں ہونا چاہیے، فقیروں کے دروازے پہ چوکیدار کا کیا کام ہے؟ حضرت مرزا صاحب بھی شاعر تھے، فوراً فی البدی جواب دیا، بے بایت تا سگے دنیا نیایت، کہ فقیروں کے دروازے پر بھی دربان ہونا چاہیے تاکہ تمہاری طرح کے دنیا کے کتے منہ اٹھا کے نہ چلے آئیں۔ بے بایت تا سگے دنیا نیایت، آپ اندازہ کیجئے ان کی مقبولیت کا اندازہ کیجئے، ان کی بلندی کا اندازہ کیجئے۔ اور یہ شان، یہ کیفیت بے نیازی سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے علماء بھی اس کو سمجھیں کہ بے نیازی کی شان علماء کے لیے ان کے وقار کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہم مالداروں اور پیسے والوں اور امراء اور نوابوں کے آگے جھکے نہیں، ہم اپنے پھٹے ہوئے بوریے کو بھی تخت سلیماں سمجھیں۔ ہمیں دنیا کے لوگوں پر نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج سے 125 سال پہلے ایک نواب صاحب نے، ایک امیر آدمی نے 1,00,000 روپیہ نذرانے میں بھیجا۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپے کی کتنی قیمت ہوگی؟ 1,00,000 روپیہ نذرانے میں بھیجا، حضرت نے رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ انہوں نے خط لکھا کہ 1,00,000 روپیہ میں نے بھیجا، آپ نے نہیں لیا۔ ایسا کون مرید ہوگا آج کے زمانے میں جو اپنے پیر کو 1,00,000 روپیہ نذرانے میں پیش کرے؟ تو حضرت نے اس کا جواب لکھ کر بھیجا کہ اگر ایسا مرید نہیں ہوگا تو ایسا پیر بھی نہیں ہوگا جو 1,00,000 روپے پہ پیشاب بھی نہ کرے۔ اگر ایسا مرید نہیں ہے تو ایسا پیر بھی نہیں ہے جو 1,00,000 روپے پہ خاک ڈالتا ہو۔ اندازہ کیجئے، ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی، مرجع الخلائق تھے۔ نزہۃ الخواطر میں مولانا سید عبدالحی حسنی نے، جو مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد ہیں، مورخ ہند، انہوں نے لکھا ہے کہ قسم بخدا اگر میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر قسم کھاؤں کہ میں نے زندگی میں ایسا عالم، ایسا متبع سنت، ایسا زاہد انسان نہیں دیکھا، میں اپنی قسم میں حانث نہیں ہوں گا۔ ایسے زبردست انسان تھے شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے نواب تھے رامپور کے، انہوں نے کہلوایا کہ حضرت سے گزارش کریں ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور اگر حضرت آئیں گے تو 1,00,000 روپیہ حضرت کو نذر کروں گا اور لانے والے کو 50,000 روپیہ نذرانہ پیش کروں گا۔ اس زمانے میں حضرت سے کہا گیا کہ حضرت نواب صاحب بہت مشتاق ہیں، تشریف لے چلیں۔ حضرت نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جائیے کس واسطے ہے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ نہیں گئے۔ بے نیازی کی شان دیکھیے، اور یہ شان علماء کا امتیاز رہا ہے۔ شیخ علی طنطاوی کے استاذ تھے شیخ سعید دمشقی حلبی، ان کے واقعے میں آپ پڑھیے، ابراہیم پاشا نے جب ملک شام کو فتح کیا، سب لوگ گئے مبارکباد دینے، حضرت نہیں گئے۔ بہت بڑے شخص تھے شیخ سعید حلبی، جامع مسجد میں درس دیتے تھے، جیسے آپ کی جامع مسجد ہے، وہاں کی جامع مسجد میں ان کا درس ہوتا تھا اور ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، نہایت مقبول تھے۔ ابراہیم پاشا کو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت مغرور آدمی ہے، اس کو قتل کرا دیجئے۔
اور بادشاہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ قتل کر دوں گا، لیکن نہایت مقبول شخص تھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو بادشاہ نے اعلان کیا ہمارا جلوس نکلے گا، جہاں سے گزرے سب آ کر سلامی دیں، جو سلامی نہیں دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ جامع مسجد کے سامنے سے بھی جلوس گزرا، وہ نہیں آئے، درس دے رہے تھے نہیں آئے۔ بادشاہ اندر گھس گیا، جوتا پہنے ہوئے چلا گیا غرور تکبر کے ساتھ۔ غیبی آواز سنائی دی، لا تدخل فی بیت اللہ جبارا، متکبر بن کر خدا کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضرت کے درسگاہ کے قریب پہنچا، وہ پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے۔ اس دن پیر میں درد تھا یا جان بوجھ کر پیر پھیلایا تھا؟ وہ آیا، حضرت کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، اور اس کے سپاہی فوجی سب لوگ اندر آئے۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا کہ کوئی آگے بڑھے گردن مار دے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اقبال نے کہا تھا، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور حضرت اپنا درس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی مؤثر باتیں انہوں نے اس وقت فرمائی جو ابراہیم پاشا کے دل میں جا کر پیوست ہو گئی، آنکھ نم ہو گئی، سر جھکا لیا، اور وہاں سے لوٹا، اپنے محل میں گیا تو خادم خاص کو بلا کر اس نے اشرفیاں دی اور کہا حضرت کی خدمت میں لے جاؤ، پیش کرو۔ خادم آیا، اس نے پیش کیا، کہا میرے مالک نے بھیجا ہے، آپ کے لیے نذرانہ ہے، قبول کریں۔ حضرت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، کہ جاؤ اپنے آقا سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا جو انسان پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ بے نیازی کی شان کے ساتھ زندگی گزاریں، اچھے اعمال و اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، تو عوام کا ربط ان سے ہوگا، عوام کا رجوع ان کی طرف ہوگا۔ اور عوام و خواص کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے استغنا نہ برتیں۔ جس طرح وبا کے زمانے میں ڈاکٹروں سے دوری جان کی ہلاکت کا باعث ہے، ویسے ہی فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری ایمان کے چھن جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ علماء سے دور رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پھر آپ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ علماء سے مربوط رہنے میں آپ کے دین اور دنیا دونوں کی حفاظت ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ عوام کا ربط علماء سے کم ہو رہا ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، خلیج بڑھتی جا رہی ہے، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں یا مالدار ہیں، اسباب رکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے علماء کی، حالانکہ علماء اور اہل اللہ سے بے نیاز ہو کر جینا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچانا ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوگا، علماء سے جڑے رہنے سے فتنوں سے حفاظت ہوگی، علماء کرام سے مسئلے پوچھ کر عمل کرنے سے دین محفوظ رہے گا۔ آج اس طرح فتنے ابھر کر آ رہے ہیں جیسا کہ حدیث میں کہا گیا تھا، فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنوں کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، حکومتوں کی یلغار ہم دیکھ رہے ہیں، دن بدن مسلم پرسن اللہ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، مساجد مدارس کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اندر جو ہمارے داخلی فتنے ہیں، قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، گوہر شاہیت ہے، محمد علی مرزا کا فتنہ ہے، اور نہ جانے کتنے فتنے اور مسائل ہیں، یہ سب ہماری صفوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ارتداد کا فتنہ ہے، کتنی بچیاں ہماری ایمان سے بیگانہ ہو رہی ہیں۔ اس فتنے کے وقت میں علماء اور عوام کا مربوط ہونا اور ایک دوسرے سے مل جل کر آگے بڑھنا اور ایک مضبوط لاہ عمل کے ساتھ ملت کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ وقف ترمیمی بل کا کتنا خطرناک مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی قانون آتا تھا
وہ کسی ایک قانون شریعت کو متاثر کرتا تھا، لیکن یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے جو ہماری مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور ہمارے یتیم خانوں، عیدگاہوں، قبرستانوں سب کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا بل ہے۔ ایک کے بعد ایک ایسے مسائل آ رہے ہیں جو پوری ملت کو مضطرب اور بے چین کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر الگ الگ ہم رہے، دوریاں رہیں، اگر عوام علماء کے قریب نہ آئے، ان کی ہدایتوں پر عمل نہ کیا، اپنی قیادت پر اعتماد نہ کیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مراکز سے جڑے رہیں، مدرسوں سے جڑے رہیں، علماء اہل اللہ سے جڑے رہیں، اپنی جماعتوں اور تنظیموں اور ملی اداروں سے جڑے رہیں، اور جو ہماری قیادت ہے اس پر ہم اعتماد کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک میں مسلمانان ہند کا سب سے مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ذریعے مختلف مرحلوں میں مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کی کوششیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر اس میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر ہم لبیک کہیں، اس کی تحریکات میں ہم شامل ہوں، اور جو قوانین مسلم پرسنل لاء کے خلاف بنائے جا رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زندہ قومیں اور ملتیں وہ نہیں ہوتی جو حالات کے دباؤ میں پیچھے ہٹ جائیں، زندہ قومیں اور ملتیں وہ ہوتی ہیں جو حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھتی ہیں۔ اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک، جو موج بلا کا خوگر ہو، رخ پھیر سکے طوفانوں کا۔ آج اگر ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں بلند کردار بننا ہوگا، اپنے اندر استحکام پیدا کرنا ہوگا، ہمیں آپس کے ارتباط کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جرأت، ہمت اور شہامت پیدا کرنی ہوگی، جو ہمارے اکابر کا ورثہ ہے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی، ہمارے بزرگوں نے کبھی کم ہمتی نہیں دکھائی، ہمارے بزرگوں نے کبھی طاقتوں اور قوتوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ ہمیشہ انہوں نے حق کا اعلان کیا اور حق پر جم گئے، اور جو مشکلات آئیں اس کو جھیلا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء بھی آگے بڑھیں، مساجد مدارس سے آگے بڑھ کر عوام کی رہنمائی کریں، عوام میں جائیں، گھلیں ملیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اور عوام اور خواص بھی، دانشوران بھی وہ آگے آئیں، اور علماء کرام کی سرپرستی میں ملک و ملت کی تعمیر و تشکیل اور اس کو آگے بڑھانے کے اقدامات میں حصہ لیں۔ جب ان دونوں چیزوں پر عمل ہوگا تو اس سے انشاءاللہ ہمیں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوگی، اور ملت کو بھی مضبوطی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس ادارے کے فیض و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ عزیز طلباء اور حضرات اساتذہ کرام سے یہ چند باتیں عرض کر کے میں اپنی سعادت اور اپنے لیے بڑی نعمت تصور کرتا ہوں، اور اس ادارے میں حاضری جہاں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رہے ہیں، یہ بھی میرے لیے عین سعادت و برکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محی الدین تاج خسرو صاحب جو بزرگوں کے منظور نظر ہیں، بزرگوں کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ علیل ہیں، اور اس وجہ سے وہ بیچارے متفکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائے، شفائے کامل نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ
ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعترته بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع، خیر کثیر، اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محتاج بندے ہیں، کمزور اور ناتواں بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے کرم سے تو ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تیرے بندوں بندیوں نے قربانی دے کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے ماں باپ کی قربانی کو قبول فرما اور ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے بھی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور ہمیں مدرسوں میں پڑھنے بھیجا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما، زندہ ہوں تو عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر دنیا سے گزر گئے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر مانگے ہوئے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تو نے ایمان دیا، قرآن دیا، تو نے اپنے علم سے نسبت دی، نام کو ہی صحیح مسجد مدرسے سے جوڑ دیا۔ اللہ اگر بازاروں میں پھرنے والا، دنیا کمانے والا کوئی شخص آخرت میں جہنم میں بھیجا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر مدرسوں میں رہنے والے، مسجدوں میں زندگی گزارنے والے لوگ اگر اپنی معصیت کے سبب جہنم میں بھیجے جائیں تو یہ نہایت محرومی کی بات ہے۔ اللہ جب تو نے ہمارے سینے میں اپنے علم کا نور رکھا ہے تو اللہ آخرت کی پکڑ سے بچا لے، آخرت کی پکڑ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جنت میں جگہ عنایت فرما دے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے ان مشکل حالات میں اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اس خوبصورت ملک کی حفاظت فرما، نفرت کو مٹا دے اور محبت کو عام فرما دے، دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرور، فتنوں، آفات، بلیات، امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور ہمارے وہ تمام بزرگ جنہوں نے خون جگر سے اس ادارے کو سینچا، اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما دے، اور آج جو ادارے کے مخلصین ہیں، اساتذہ ہیں، معاونین ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم سے مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و مقبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔